کانفرنٹیشن میں ہم تک جب بات آتی ہے تو یا ہاؤس ایڈجرن ہو جاتا ہے یا واک آؤٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. جناب اسپیکر، بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے. چند دن پہلے شمالی وزیرستان میرے حلقے کے گاؤں بوئے میں ایک 22 سالہ نوجوان کو بوئے تحصیل سے فوجی اہلکاروں نے اٹھایا شک کی بنیاد پر. پھر جب وہاں کا جو لوکل جرگہ تھا وہ ان کو چھڑانے وہاں پر گیا، جو وہاں پر آفیشلز تھے ان سے ملاقات کی. انہوں نے یہ بات کی جواب میں کہ ہم نے تھوڑی سی تفتیش کرنی ہے، تفتیش کے بعد ہم اس کو آپ کے حوالے واپس کر دیں گے. جناب اسپیکر، ضروری بات ہے. جناب اسپیکر، 3 دن پہلے ان کی ڈیڈ باڈی ان کی لواحقین کے حوالے کر دی گئی. اس کی کسٹوڈیل ڈاکٹر شیرین مزاری صاحبہ، اگر آپ سن لے تھوڑا کائنڈلی وہ اس کو تھوڑا. جناب اسپیکر، ڈیورنگ کسٹڈی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ٹارچر سے، اور یہ بھی آن دا ریکارڈ ہے کہ ان کو ہی واز این آفیشل، وہ خاصادار فورس کا بندہ تھا. اس کو وہاں سے اٹھایا گیا اور پھر جس طریقے سے اس کو دفنایا گیا، جب میں وہاں پر گیا تو اس کے جو دوست تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ ہمیں اس کا چہرہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی. تو جناب اسپیکر، پوچھیں گے کہ شاید ہی شیرین مزاری صاحب ابھی جا رہی ہے میرے خیال میں. اگر میرے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اگر کوئی مجھے اس کا جواب دے کہ کوئی ریاست میں اتنی سخت ہے کہ اس بندے کے لواحقین کو کچھ نہ کچھ انصاف دلا سکے. یہ ایک سلسلہ چلتا رہا ہے. جناب اسپیکر، پچھلے سال نقیب اللہ مسعود کو قتل کیا گیا اسی طریقے سے ٹارگٹ کلنگ میں. راو انوار نامی شخص، اس پر الزامات ہے کہ اس نے 450 کے قریب لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ میں مارا ہے. اور وہ راو انوار، اب ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت ہی باعزت طریقے سے بری بھی ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں یہ ہماری کیپیسٹی ہے اپنی ہماری ریاست کی کہ وہ اتنی ہائی پروفائل جو مرڈرز ہوتے ہیں اس کا بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کو ہم سزا نہیں دلا سکتے. ساتھ ہی ساتھ جناب اسپیکر، میں یہ بھی پوچھوں گا کہ اگر وزیر داخلہ صاحب نہیں ہے لیکن اگر ان کے بہاف پر کوئی اور منسٹر مجھے یہ جواب دے کہ طاہر داوڑ کیس کا کیا بنا. وہ بھی ایک بہت ہی سسپیشس مرڈر تھا، اس کا کیا بنا. ہمیں تو اس وقت کہا گیا تھا کہ بھئی آپ جو کسی قسم کی کمیشن، فلانے کمیشن، انٹرنیشنل کمیشن، اس کی بات نہ کریں. یہ جو لوکل کمیشن ہے، یہ جو لوکل جی آئی ٹی بنی ہے، اس تک آپ انتظار کریں. وہ جی آئی ٹی کا بھی پھر ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اس کا رپورٹ. تو اگر اس کے بہاف پر کوئی اور منسٹر صاحب ہو، اس کا ہمیں ہاؤس کو بتائے، پوری ڈیٹیل بتائے کہ کیا بنا. دوسری جناب، میں ای سی ایل پہ بھی تھوڑی بات کروں گا. آپ اپنی ایک جگہ پہ کافی پوائنٹ نہیں جناب اسپیکر، یہ ایشوز جمع ہو چکے ہیں. مجھے 2 منٹ چاہیے جناب، 2 منٹ چاہیے. یہ ایشوز کافی عرصے سے جمع ہو چکے ہیں. جناب اسپیکر، ای سی ایل کی بات بنی، ہمارا ای سی ایل پہ نام ڈالا گیا. وی اپریشیٹ کہ وفاقی حکومت نے پھر ایکشن لیا اور اس کو ہمارا نام ہٹائے. لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی وہ ڈالا کیوں گیا؟ ایک ایف آئی آر کے بنیاد پر وہی قسم کے ایف آئی آر عمران خان صاحب کے خلاف بھی کئی ہے، عارف الوی صاحب کے خلاف بھی کئی ہے، جو سارے سیاسی ایف آئی آر ہیں. وہی ایف آئی آر اسی طرح کے ایف آئی آر کو بیس بنا کر. اچھا، پھر ایک ای سی ایل کے علاوہ ایک اور لسٹ بھی ہے جس کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں، جس کو پی این آئی ایل کہتے ہیں. اس پی این آئی ایل کی وضاحت شیرین مزاری صاحب شی از ویل ان پکچر، وہ بتائیں گے کہ اس کی قانونی حیثیت، وہ پولیس اور ایف آئی اے اس کو یوز کرتی آ رہی ہے، کوئی قانونی حیثیت اس کی نہیں ہے. اسی طرح جناب اسپیکر، بلاول بھٹو صاحب کا نام ڈالا گیا. مطلب وہ اتنے بڑے پارٹی کے چیئرمین ہیں. وہ اچھا، سیم سندھ کا نام ڈالا گیا. مطلب کیا میسج دینا چاہتے ہیں ہم چھوٹے صوبوں کو؟ اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ایک اور ساتھی، ہماری بہن گلالہ اسماعیل. جناب اسپیکر، ہم انٹرنیشنل ہمارا جو امیج بن چکا ہے اس ٹیررزم کے معاملات میں، وہ پوری دنیا جانتی ہے. ایک آدھ اس طرح کا سافٹ امیج رکھنے والے جو ہمارے ساتھ کوئی یوتھ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم اس طرح کا عمل کرتے ہیں. گلالہ اسماعیل کو اسی ایف آئی آر کے بنیاد پر ای سی ایل میں ڈالا گیا ہے اس ایف آئی آر کے بنیاد پر ہمارا نام ڈالا گیا تھا. اس کیس میں جناب اسپیکر، آپ کے ضلع سے اس کا تعلق ہے. اب یہ بتایا جائے کہ کیا، اچھا، جس کیس میں اس کا نام ڈالا گیا اس کیس میں اس کی بیل بھی ایکسپٹ ہو چکی ہے. اس نے ہائی کورٹ میں ریٹ ڈالی ہوئی ہے. لیکن عالمیہ یہ ہے کہ ہمارا تو ہر طرف سے ہی، اچھا، ساتھ ہی ساتھ 4 مہینے سے اس کی ریٹ پڑی ہوئی ہے. وہ ہر طرف سے اس کا نمبر آتا ہے تو وہ
لیفٹ اور ہو جاتے ہیں، تاریخ بدل جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ جنرل اسپیکر آخری بات ایک اور ہمارا نوجوان حیات پریغل جو فارماسسٹ ہے، دبئی میں اپنی مزدوری کرتا تھا، لیکن گناہ اس کا صرف یہ تھا کہ یہ جو مسائل بنتے ہیں، جس طرح کی ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہے، اس کو ہائی لائٹ کرتا تھا سوشل میڈیا پر. جب وہ آیا پاکستان وہاں پر تو اس کو اٹھایا ایجنسی والوں نے، پھر اس کے بعد FIA کے حوالے کیا. اس کا نام بھی ابھی تک ECL ہے، تاکہ وہ واپس پھر جا نہ سکے اور واپس اپنے فیملی کے لیے وہاں پر وہ مزدوری نہ کر سکے. تو میرے خیال میں جناب اسپیکر ایک سوچ سمجھ ساجت کے تحت ہمیں اس طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ میرے خیال میں شاید یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس پختون نوجوانوں کو کوئی امیج ہونا چاہیے اس دنیا میں تو وہ حکیم اللہ مسعود اور بیت اللہ مسعود کی شکل میں ہونا چاہیے. وہ کسی صورت میں حیات پریغل اور گلالئی اسماعیل کی شکل میں ڈاکٹر شیر مزاری پلیز. ڈاکٹر شیر مزاری. اسپیکر صاحب شکریہ. پہلے تو جو طاہر داور کا کیس ہے وہ انٹیریئر منسٹر جو شہریار افریدی صاحب خود آ کے پروگریس بتائیں گے. ہم بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا پروگریس ہوا ہے.